اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا، وہ انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا، چلو ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا آپ چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہی کا وہی ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کیا آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں۔ ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی۔ ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے گا، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے۔ کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہے بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی۔ آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی۔ سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہوگا یہ دے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو۔
پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. بھی میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا. وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرؤوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعوا, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں, ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں. بھائی کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کیے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں. وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں یہ حدیث. بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہے ہیں نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی, قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے.
समझ में, पास हो गया वो, और आपकी चीज डबल कीमत पे बिक गई है। फिर आपने दुआ मांगी, अल्लाह तेरी रहमत इस वक्त जोश में आई हुई है, तो ऐसा कर मेरा बच्चा भी पास हो जाए, उसके नंबर अच्छे आ जाए। इधर फोन आया कि आपका बच्चा पहली पोजीशन से कामयाब हो गया। फिर आपने कहा आज अल्लाह की रहमत बहुत जोश में आई हुई है, ए अल्लाह मेरी बीवी भी ठीक हो जाए। तो बेगम साहिबा का फौरन फोन आ गया कि मैं ठीक हो गई हूँ, है भाई मैं ठीक हो गए। ए अल्लाह सास साहिबा बहुत दिनों से आगे बैठी हुई है, जाने का नाम नहीं ले रही, फोन आ गया कि मैं चली गई हूँ। इस तरह से अगर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो मेरे भाई फिर ये सारे काफिर, ये सारे लिबरल लोग जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, ये दुनिया का हर काम छोड़ के मुसल्ला बिछा लेंगे और दुआओं को फोकस करना शुरू कर देंगे। दुआ कबूल होती है मगर उस शख्स की जो अल्लाह पर गैब पर ईमान रखता है, जिसे दुआ कबूल होती नजर नहीं आती मगर वो यकीन करता है कि दुआ कबूल हो रही है। सिर्फ उस शख्स की दुआ कबूल होती है, इसके अलावा किसी की कबूल नहीं होती। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। दुआ सबकी कबूल होती है का मतलब पता है? सबकी मतलब उन सब की कि जो ये यकीन रखते हैं कि कबूल होती भी नजर नहीं आ रही फिर भी कबूल हो रही है, इन लोगों की कबूल होती है दुआ। हदीस से पता चलता है, और असल में दुआ मांगते ही यही लोग हैं। अब आप कहेंगे भाई नजर तो आ नहीं रही, जब मैं जो चीज मांग रहा हूं वो मिल नहीं रही, तो क्या ऐसे कबूल ना करना क्या है भाई? ये तो सिर्फ मशवरे मिल रहे हैं हमें कि फिर भी मांगते रहो। तो हमने, वो एक फकीर था ना, एक सेठ साहब के पास आया, कहने लगा कि भाई जरा कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर में जरूरत है। तो उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो उसने कहा फिलहाल मैंने आपसे भीख मांगी है, मशवरा नहीं मांगा। जब मशवरा मांगू तो उस वक्त मशवरा दे देना कि भीख मांगना मेरे लिए मुनासिब है या नहीं, है भाई? अभी मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ मशवरे के लिए, फिर कोई और टाइम इंशाल्लाह रख लेंगे, उसमें आपसे मशवरा लूंगा कि मेरे जैसे आदमी को भीख मांगना मुनासिब है या नहीं। तो आपके जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह की तरफ से जो चीज जो हम मांग रहे हैं वो तो मिल नहीं रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से मशवरे मिल रहे हैं कि मांगते रहो कबूल हो रही है, तो होती हुई तो नजर नहीं आ रही। क्या ख्याल है भाई? कबूल होती हुई नजर तो नहीं आ रही। तो याद रखे दुआ तो लाजमी कबूल होती है। अगर आपको कबूल होती हुई नजर नहीं, दुआ कबूल होने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला के जिस तरह से कबूल करते हैं ना, वो आम लोगों की तरह नहीं आपको चीजें पकड़ा देते, ये तो गैब से मामला खत्म हो जाएगा। अल्लाह की हिकमत का तकाजा ये है कि इस तरह से कबूल करो कि कबूल हो मगर इसको पता ना चले, क्योंकि वो अल्लाह का दरबार है, उसकी कुछ कीमत है कि वो हर एक को मांगने की तौफीक नहीं देता। भाई आपने कभी देखा कि कोई सेठ ऐसी दुकान खोल के बैठ जाए कि आओ जो मांगो मैं दूंगा? ऐसे तो क्या होगा कि पूरा निजाम खराब हो जाएगा ना। फिर आप 10 फाइलें थोड़ी मांगेंगे, फिर तो आप कहेंगे पूरा बहरिया टाउन मेरे हवाले कर दो, फिर तो आप ये करेंगे ना। ये तो मैंने एक मिसाल दी थी, अमलन ऐसा नहीं होता। अमलन वही आके बैठेगा और वही आपको पेशकश करेगा कि उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होंगे, उन कवाइफ पे आप पूरे उतरते होगे तो आपको वो घुसने देगा। अल्लाह के भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, सारी दुआएं कबूल करेगा, जो मांगोगे सिर्फ उतना नहीं बल्कि बढ़ा के देगा। लेकिन उसूल ये है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं दूंगा तो नजर नहीं आएगा, मगर यकीन रखने की क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, फिर देता रहूंगा मैं। फिर बात वहीं आगे खड़ी हो जाती है कि ऐसे देने का क्या फायदा, के हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं कैसे दे रहा है अल्लाह ताला। तो याद रखें अल्लाह ताला के देने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। वो क्या है? बाज मर्तबा जो चीज मांग रहे होते हैं अल्लाह वही चीज आपको दे देता है, और ऐसा भी होता है। हमेशा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जो चीज मांगी और नहीं मिली हो, कई बार ऐसा हुआ है कि जो मांगा वो अल्लाह ने दे दिया, फौरन मसला हल हो गया। बाज दफा, बल्कि इससे भी पहले का स्टेप, बसा औकात तो आप दुआ मांग ही नहीं रहे होते, आप उसको दुआ समझ रहे होते हो, लिहाजा उसमें वो जान होती नहीं है, तो कबूलियत का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुआ पढ़ रहे होते हो, मांग रहे नहीं होते। तो अल्लाह ने तो दुआएं कबूल करने का कहा है, दुआएं पढ़ने पर कहा हो, वादा किया हो, ऐसा हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है। देखें यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी खता का एहसास हुआ कि मैं अल्लाह की परमिशन के बगैर अपनी कौम को छोड़ के आ गया हूं। उनको एहसास हो गया, तभी अल्लाह ने मुझे मछली के पेट में डाल दिया है। तो अब आपने मछली के पेट में जाके ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सुब्हानका तू हर ऐब से पाक है,
تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو، اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے، اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی، اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے، وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ حدیث سنا رہے ہیں سب، حضرت عمر ملے ان کو، حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نالین وہ بطور نال مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عمر ملے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا، فرماتے ہیں فخررت علی استی، میں کولوں کے بر زمین پہ گرا۔ حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دی۔ کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے، لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں، آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں، ریاض الصالحین سے آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں۔ کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے۔ اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو، کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا۔ اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا، اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج، میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے، لوگ جری ہو جائیں گے، اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں۔ بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے؟ بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے، یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے، کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو، توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے، اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑ رہو میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا۔ رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں۔ وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا، غلطی بھی تو ہو تم سے، غلطی نہیں ہو رہی، سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے، ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج۔ کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے، کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے، تب بیٹا تعریف کرے یار میرا ابا بہت اچھا ہے۔ اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو، ہر وقت ابا کی خدمت میں، ابا کے پاؤں دبا رہے ہو، ابا کی شلوار استری کر رہے ہو، ابا کی قمیض استری کر رہے ہو، ابا کی پگڑی استری، اگر پگڑی پہنتے ہیں آج کل کے ابا پگڑی کہاں پہنتے ہیں، تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی، سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا، تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی میرا بیٹا بہت اچھا، تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی۔ آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے۔ لیکن آپ نالائق، اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا۔ کیا خیال؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے، یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا، آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا۔ جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں۔ ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا۔
تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، سب کچھ ہے، لیکن پہلے محبت تو کرو۔ یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، یہ خشک روزے نہیں چاہیے۔ اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل۔ وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے، گناہ ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں اس کو۔ تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو۔ کیسی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین، اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے۔ تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں، اس بندے سے گناہ ہوا، بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں، اس سے بھی ہوا، بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے، یہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن، اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ اس جذبے سے آیا ہے، ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا؟ کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً، بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں، کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں، ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں، قاتل بھی گھوم رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے، تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا، ان کی صحت ہی الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے۔ تو کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں، یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی ہے نا، پھر تو سارے آ جاتے، سب کو پتا ہے اب سزا ملنے والی ہے، سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس، آگے اللہ مار دے، اللہ سزا دے دے، لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے، اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتا ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا، وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے۔ جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے۔ یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ، علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ، لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا، اب تو میرے لیے موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، تو اب اسی کے پاس آگے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا۔ ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا، جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہو بات؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے، کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے، اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے؟ صحیح جا رہا ہوتا ہے، اس لیے سنایا جا رہا ہے۔ ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا ایک۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں، حادثات ہیں، اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو، کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو، اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں، تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا، یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے، مجھے ان لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں، میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا، مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت۔ لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو، میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے، ایک بات، بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں، بچا لو گے؟ وہ کہیں ہاں بچا لیں گے، تو بول دے، ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا، ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں
किसी के खौफ से गलत बयानी करना हराम है, यानी आप किसी महल्ले के दादा के डर से गलत बात उसके बारे में बता दो या झूठी तारीफें शुरू कर दो या लालच में आके लोगों को गलत गाइड करो, ये हराम है। खामोशी की शरीयत ने इजाजत दी है, गलत बयानी की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। गलत बयानी नहीं करता, बसा औकात में खामोश हो जाता हूं कि भाई इस टॉपिक पर बात मत करो क्योंकि लोगों में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या गलत रुख पे ले जाएंगे। तो ये तो मसलहत है, ये तो हिकमत है, ये थोड़ी कि जहां जाओ जो चाहे जाके बोल दो। अब मुझे बताओ, एक आदमी में को जिना का खौफ है, शहवत उसमें इतनी भर गई, अब वो कहीं रिश्ता लेके जाता है, लड़की के अब्बा से कहता है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। उन्हें क्यों कर रहे हो? भाई मैं शहवत से मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे जिना के बड़े खतरात हैं और मैं बड़ा परेशान हूं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं आपकी बच्ची से शादी करूं और वो है तो बड़ी खूबसूरत, तो मेरा ख्याल है कि वहां मैं शादी करूंगा तो मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर जाने से बच जाएगा। वो देगा रिश्ता? दफा हो यहां से। बात तो हक है और शरीयत में जायज भी है, लेकिन ये हक बयानी है आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। भाई ये बात आपके दिल में है, उसको रखो, कुछ और बात करो उसके सामने। वही निकाह सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब है, इसलिए करना चाह रहा हूं। इस तरह की बातें आप करोगे तो ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी, ये मसलहत कहलाएगी। हर बात हर जगह कहने की नहीं होती। एक साहब ने एक शादी की तो मुझे बताया कि मैंने निकाह का पैगाम भेजा और उनको मैंने पहले बता दिया कि मैं 4 करूंगा। तो मैंने कहा वाकई आप करेंगे? कह रहे मेरा इरादा तो नहीं है लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। नहीं 4 नहीं, सॉरी 2 करूंगा। मैं तो 4 की एकदम दिमाग उधर चला जाता है हमारा। उसने कहा कि मैंने उनको पहले बता दिया, मैं हो सकता है दूसरी भी करूं। तो मैंने कहा आपने उनको, आपका वाकई इरादा है? अगर इरादा हो फिर तो चलो ठीक है। कह रहे नहीं मेरा इरादा तो नहीं है लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। मैंने कहा क्यों? क्या भाई हो सकता है मेरी बीवी वो जो है ऐसी निकले कि बदअखलाक हो और मुझे जरूरत पड़ जाए दूसरी शादी की। भाई औरतें बदअखलाक भी निकलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बांझ होती हैं, औलाद नहीं हो सकता है शादी के बाद पता चले बांझ है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी जबरदस्त क्लैरिफिकेशन कर दिया आपने। मैंने कहा लड़की के अब्बा को मैं कहूंगा कि आपको भी बता दें कि हो सकता है हम आपसे तलाक ले लें। भाई हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन इस बात का इम्कान है कि हम आपसे तलाक लेके इसकी कहीं और शादी कर दें। आप पूछो क्यों? भाई हो सकता है आप चर्सी निकलो। क्या ख्याल है आपका? नहीं मैं तो चर्स नहीं पीता, मेरा लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। भाई हो सकता है बाद में चर्सी बन जाओ। हो सकने पर तो यार दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो है उसके हिसाब से बात करो ना। मैंने कहा आपका इरादा है नहीं, खाम में वो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। वो बिल्कुल सही किया लड़की के अब्बा ने, बहुत अच्छा किया तोड़ के। मैंने कहा कोई भी होता रिश्ता तोड़ता है बिला वजह, हो सकता है हो सकता है। एक साहब थे वो पोलियो के खतरों के बहुत खिलाफ थे, मेरे दोस्त थे क्या हैं अभी भी। तो उनका कहीं रिश्ता, उनको बेचारों को कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए। कहीं कोई लड़की का रिश्ता आया उनके लिए तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए कि आप भी चलें, थोड़ा सा आप थोड़े से मशहूर आदमी हैं तो मेरी सिफारिश कर दिएगा तो चांस ज्यादा है। मैंने कहा चल भाई ठीक है ले चलते हैं। हम चले गए वहां तो वो लड़की के वालिद भाई वगैरह आके बैठे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। मैंने कहा हमारे दोस्त हैं निकाह करना चाहते हैं आपकी बच्ची से, इस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, भी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है। इस दौरान फिर जब बात मुकम्मल हुई तो वो कहने लगे देखें मैं जब निकाह करूंगा तो मैं पहले ही बात बता दूं कि मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया यूं करके। अब मैं उसको यूं इशारा भी नहीं कर रहा कि मैं यूं करूंगा तो वो बोलेंगे ये आपस में इनका पहले से कोई प्री प्लान है कि मैं यूं बोलूंगा तो तू यूं बोलना। अब मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ। वो कह रहे क्योंकि मैं ये पोलियो नहीं, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ये यहूदियों की साजिश है और ये फलाना है और ये वैक्सीनेशन और ये। अबे तू शादी तो होने दे, बच्चे तो होने दे अल्लाह के। उन्होंने हाँ अभी की नहीं है तो मैंने फिर वो इनकार हो गया और होना था इनकार। मैंने फिर उसको बॉल लताड़ा यार तुमने क्या। कह रहे भाई हम तो पहले से ताकि बाद में झगड़ा ना हो। ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पे हक बयान करते हैं, डंके की चोट। अब भाई तुमने नहीं पिलाने थे अल्लाह के बंदे। तो वो पोलियो से इतना वो नहीं हुए परेशान, वो इस सोच से हो गए कि यार ये फंडामेंटलिस्ट की इंतहा है। ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, इतना बुनियाद परस्त है। हो सकता है वो लड़की के अब्बा भी पोलियो के कायल ना हो लेकिन इतना पोलियो लेस। तो हर चीज हर बयान करने की नहीं होती। बहुत सारी चीजें ठीक आपकी राय में ठीक होती हैं और ये थोड़ी कि वो थी, ये बात भी उन्हीं की राय में ठीक थी ना, हर आदमी इससे मुत्तफिक थोड़ी है। तो क्या बात चल रही थी यार, जल्दी से बात को समेटे, बड़ी बिखर रही है, इधर उधर बातें जा रही हैं। उन्होंने तो इनकार कर दिया। वो कहाँ पोलियो वाले से करते यार, खुद सोचो यार, कोई भी नहीं करता। बोलता क्या है पागल है, क्या कर रहा है भाई तू। तो हाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं बता रहा था कि भाई अगर आप यानी तीरों से बचना आपके लिए जब भी मुमकिन है जब तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो। तो जब तीर चलाने वाले से दोस्ती करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। तो अल्लाह का मामला भी ऐसा है कि हदीस में आता है जब कोई गुनाह करता है तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है, अल्लाह से बच के जाना किसके पास है, अल्लाह ही को मनाना है कि अल्लाह तुझे सताया तो अब तू ही माफ कर सकता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती, गुनाह करना पसंद नहीं आता अल्लाह को, गज़ब आता है उस पर।
गुनाह से पलटना पसंद आता है। अब इस नीयत से कोई गुनाह करे कि मैं पहले गुनाह करूंगा ताकि पलट के अल्लाह को राजी करूं, तो वो बेवकूफ है। भाई इसकी मिसाल उलमा ये देते हैं कि जब आपका जख्म भरता है तो वालिदैन खुश होते हैं ना, आप भी खुश होते हो। लेकिन आप इस नीयत से जख्मी करो अपने आप को दोबारा कि पहली दफा जब मुझे जख्म हुआ था, तो जब मैं ठीक हुआ था तो बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं दोबारा अपने हाथ काटता हूं ताकि मैं ठीक हूं तो मुझे खुशी हो। तो ये परले दर्जे का बेवकूफ है, हमाकत है। भाई तू पहले से ठीक है तो खराब क्यों कर रहे हैं अपने आप को। तो इसी तरह उलमा कहते हैं गुनाह हो गया तो तौबा करो। तौबा की नीयत से गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफी। इसके बहुत नुकसानात हैं, वो नुकसानात क्या है एक अलग टॉपिक है। तो अल्लाह को तौबा इतनी पसंद, हदीस में आता है जब तौबा करते हैं अल्लाह कहते हैं देखो इसको पता है कि मैं हूं माफ करने वाला, तो अल्लाह क्या करते हैं, माफ करते हैं। फरिश्तों से कहते हैं गवाह रहो। नबी ने फरमाया फिर दोबारा इससे गलती हो जाती है, अब ये फिर परेशान होता है, यार मैंने तो अल्लाह से मुआहिदा किया था अब नहीं करूंगा, अब दोबारा हो गया। तो ये फिर अल्लाह के पास आता है, अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं देखो दोबारा गलती हुई है, अब ये पहले से भी बड़ा जुर्म है। एक तो गुनाह, ऊपर से अल्लाह से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ा इसने, लेकिन इसको पता है इस गुनाह पर भी सजा देगा कौन, अल्लाह, और माफ कौन कर सकता है, अल्लाह। इस जज्बे से दोबारा माफी मांग रहा है, बार बार आता है, बार बार माफी मांगता है। अल्लाह हर दफा फरिश्तों को ये कह के माफ करते हैं इसने ना मुझे देखा ना मेरे अजाब को देखा। इस गिड़गिड़ाने को अल्लाह पसंद करते हैं। तो इसलिए हदीस में आता है सारे अगर नेक परहेजगार बन जाए अल्लाह सबको खत्म करेगा, ऐसे लोग पैदा करेगा जो गलती करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप गलतियां, क्योंकि हम में से हर शख्स बहुत सी गलतियां कर चुका है, अब आपको नई गलती जो है ना मुआशरे में जो है वो उसका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो तौबा की तरगीब है, ये गलतियां करने की तरगीब, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से डिफाइन किया है, इस अंदाज से समझाया ताकि तौबा की, वरना ऐसा होगा नहीं। तो ये तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। अब अगर आप अधूरी हदीस सुनेंगे ना तो फौरन लोगों का जहन कहाँ जाता है, गुनाह की तरफ, कि यार गुनाह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। भाई गुनाह बहुत बुरी चीज है, कत्ल पर कितनी शदीद वईदें, नमाज कज़ा करने पर। जिना अल्लाह को अगर पसंद होता तो अल्लाह ये कहते कि जानी को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े मारो। अल्लाह तो सतार है ना, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला, लेकिन जानी का जुर्म गवाहों से साबित हो गया, अल्लाह कहते हैं ना ना ना, चौक पे ला के इसको 100 कोड़े मारो। शादीशुदा तो संसार कर दो, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इससे पता चलता है अल्लाह को गुनाह पे जरा भी खुशी नहीं होती, गुनाह से तौबा पे खुशी होती है अल्लाह ताला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाहे हदीस हो, चाहे मेडिकल साइंस की कोई खबर हो, चाहे सियासत की कोई खबर हो, या मुल्क में कोई ऐसी खबर हो कि ये होने वाला है, तो वो खबर हमेशा मुतअल्लिका उमूर के जो माहिरीन हैं उन तक लौटाई जाएगी, उनसे रिसर्च की जाएगी। आप बताएं डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों के बारे में खबर आई है कि इंसान के 3 गुर्दे होते हैं और व्हाट्सएप पे बड़ी घूम रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है, ठीक है ना ठीक है। और फलां जो खबर आई है कि कोई हिकमत से मुताल्लिक हो तो किसी बड़े हकीम से पूछा जाए, या सियासत से मुताल्लिक हो तो जो सियासी उमूर के माहिरीन हैं उनसे पूछा जाए। तो जिस किसी शख्सियत से मुताल्लिक खबर हो तो उस शख्सियत से पूछा जाए, उस शख्स से पूछा जाए कि आप खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आपने ऐसा कहा है। किसी इदारे का फतवा हो तो उस इदारे से पूछा जाए कि आपने वाकई ऐसा फतवा दिया भी है या नहीं दिया। तो जब पता चलता है, तो ये भी एक ऐसी चीज है, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं बस, कि बगैर तस्दीक के आगे खबरें फैलाना ये भी एक ऐसी चीज है जिससे मुआशरे में मोहब्बत फैलती है ना, इससे नफरत की आग लगती है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां, लड़ाइयां, झगड़े और एक तूफान बदतमीजी, ये सब चीजें इस्लाम ने क्या की हैं, हराम की। और फिर एक आयत और सूरह हुजरात की पढ़ दूं, अल्लाह ने फरमाया ना कि बगैर, सूरह हुजरात का पहला हुक्म क्या था, अदब एहतराम, दूसरा हुक्म क्या था, बगैर तस्दीक की खबरें ना फैलाया करो, तीसरा हुक्म मुसलमानों की 2 जमातें आपस में लड़ पड़े तो तीसरी भी जमात लड़े।